اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے وبرکاتہ. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی اصغر، غلام علی، ابو قربان، شرار، شاری، فاطمہ، آفتاب، آپ ٹھیک ہیں صاحب؟ جی ہماری الحمدللہ. گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ علم نحو میں مبنیات کے بارے میں، اسماء مبنیہ کے بارے میں. مبنی ہے. پہلے مبنیات میں سے ہم نے پڑھا ضمیر کے بارے میں، پھر اس کے بعد اسماء اشارہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد پڑھ رہے ہیں ہم اس میں اسماء موصول کے بارے میں. کیا پڑھا ہم نے اسماء موصول کے بارے میں؟ موصول دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ موصول حرفی ہوتے ہیں، کچھ اسمی. موصول کچھ حرفی ہوتے ہیں، کچھ اس میں تو ہماری جو یہاں پہ بحث ہوتی تو اسمی سے ہوگی نا. مین تو ہمارے شاہد مثال کیا ہونا چاہیے؟ اسماء موصول ہونے چاہیے نا، کیونکہ جو حرفی ہیں وہ تو حرف جی ہیں. وہ تو ہماری بات چلی اسماء مبنی کی. ٹھیک ہے، بہرحال موصول دو طرح کے ہوتے ہیں، موصول حرفی اور موصول اسمی. موصول اس میں اسمی. اس میں ہوں ہوں چلیے، موصول حرفی بتایا تھا کہ 5 حرف ہیں. کتنے؟ 5 حرف ہیں جو 5 اپنے ہے. صلے کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتے ہیں. کون کون سے؟ ان، انا، انا، ما، لو، کے. ماں ہے، لو ہے، کے ہے. لوہے ٹھیک ہے، کے جیسے مثلا بلغنی انکا قائمون. تو انکا قائمون اس میں تعویل کیا کرتے ہیں؟ بلغنی قیام کا، بلغنی قیام کا. تو اللہ کا قائمون ہے تو جملہ، لیکن تعویل مفرد میں چلا جاتا ہے اللہ کے ذریعے سے، اور پھر یہ مفرد اور یہ فاعل ہے قیام کا. کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے. پھر اس کا بعد بتایا موصول اسمی. موصول اسمی خود کو کہا، موصول اسمی کو بھی کہا. دو طرح کے موصول اسمی بھی دو طرح کے، دو طرح مختصر، مشترک. مختصر یعنی ہر ایک کے لیے خاص ورڈ وضع کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے. مذکر کے لیے الگ وضع ایک ورڈ ہے جی، مؤنث کے لیے الگ، مفرد، تثنیہ، جمع سب کے لیے الگ الگ ایک موصول وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آئیے پھر اس کے بعد بتایا موصول اسمی جو ہیں، موصول اسمی جو ہیں ہمیشہ ایک صلے کے محتاج ہیں. کس کے؟ اور اس ایک آیت بھی ہونا چاہیے اس میں، ایک آیت جو پلٹے اس سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ تاکہ اس میں ربط برقرار ہو سکے. ایک اس کے لیے صلہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، صلہ ہمیشہ، اور ایک اس کے اندر آیت ہوتا ہے جو اس کی طرف پلٹتا ہے. اسی کے بارے میں بات چل رہی ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ موصول اسمی وہ ہے جو ایک صلے کا محتاج اور ایک احتیاج رکھتا ہے آیت کا. بتایا تھا الذی مذکر مفرد مذکر کے لیے، اللتی مفرد مؤنث کے لیے، اللذان حالت رفعی میں مذکر تثنیہ کے لیے، اللتان مؤنث تثنیہ کے لیے حالت رفعی میں، اور اگر مرفوع اور مجرور ہو تو اللذین اور اللتین. ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پہ بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ یہ بتانا تھا، یہ بتایا تھا انہوں نے من ہے، ما ہے، ال ہے، ایو ہے، زو ہے، زا کے جو کہ من اور ما استفامیہ کے بعد ہو. یہ بھی کیا ہیں؟ موصولات ہیں. یہ موصولات بتائیے مشترک ہیں. کیا ہیں یہ؟ مشترک. اب مسئلہ یہ بتا رہے ہیں ماذا صنعتا اور منزا صنعتا، منزا رأیتا. بتایا تھا نا کہ ذات جو ما یا من استفامیہ کے بعد ہو، یعنی منزا یا ماذا. یہ دو مثالیں دی، ماذا صنعتا
اور منزا رأیتا. تو اس کی ترکیب بتا رہے ہیں. فضا موصولہ، تو اس میں زا جو ہے وہ موصولہ ہے، زا موصولہ ہے. اور من اور ما جو ہے یہ ما زا میں ما اور منزا میں من کیا ہے؟ مبتدا آنے. مبتدا ہیں یہ دونوں، کیا ہیں یہ دونوں؟ مبتدا ہیں، دونوں مبتدا ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں مبتدا. پھر آیت کا ہے، آیت بھی تو چاہیے نا موصول کو. جی جی یا مبتدا کی طرف چیز پلٹنے والی، تو ان کا والآیت میں، اب آیت ان کا محسوس ہے. والجواب، جواب ان کا رفع ہے، مرفوع ہے. جواب جو ہوگا ان کا مرفوع ہوگا. کیسے بھائی؟ ماذا صنعتا میں اس کا جواب کیا دیں گے؟ آپ نے کیا بنایا؟ تو آپ نے کہا شایو یا مثلا جو بھی چیز وہ مرفوع ہوگا، جواب مرفوع ہوگا. وَلَكَ، اور آپ کو اختیار ہے. دیکھیے دو ترکیبیں ہیں. پہلی جو زا ہے کیا ہے شارح اس میں؟ زا کیا ہے؟ موصولہ ہے. منرما مبتدا ہے، منرما مبتدا ہے، اور جو جواب ان کا آئے گا وہ مرفوع ہوگا. دوسری ترکیب کیا ہے؟ وَلَكَ، آپ کو اختیار ہے الغاؤہا، زا کو آپ ملغا مانیے. اب جب زا کو ملغا مانیں گے جی تو فہما یعنی من اور ما جو ہوئے اس میں ماذا صنعتا منظر آیتا میں، جب زا ملغا ہو گیا تو ما اور من کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہوئیں گے. کیا ہوں گے؟ مفعول ہوئیں گے. مفعول. رأیتا فعل فاعل، من مفعول. صنعتا فعل فاعل، ما مفعول مقدم. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. وہ ترکیب زا کی ترکیب ما ہوا من اور ما کے ساتھ کیا ہوگی؟ بے معنی ایو شعین، یعنی ماذا صنعتا یعنی ایو شعین صنعتا. منظر رأیتا یعنی ایو شخص رأیتا، ایو شخص رأیتا، ایو شخص رأیتا، تم نے کس شخص کو دیکھا. ٹھیک ہے جی بھائی. ماں ہو جائے گا ایو شعین، کیونکہ ماں غیر عاقل کے لیے آتا ہے نا، من عاقل کے لیے. من ایو شخصین اور ماں ایو شعین، کیا چیز تم نے بنائی. اور منظر رأیتا ایو شخص رأیتا، تم نے کس شخص کو دیکھا. پھر فالکل مفعول، کل کا کل یہ مفعول ہو جائے گا. کون سا؟ ماذا اور منظر ایو شخص. والجواب علی التقدیر ہے، اگر دونوں طرح سے اگر ہم مان لیں، یعنی بولیے ملغا مانے سا کو اور مان ما کو کیا مان لیں؟ مفعول مان لیں. جی ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوگا؟ مفعول. الگ تقدیر ہے منصوب آئے گا، منصوب آئے گا. ٹھیک ہے، یا تو آپ زا کو ملغا مان کے مانو ما کو مفعول مان لیں، یا منظر ماذا کو. دیکھیے دو باتیں ہیں یہ، کبھی آپ ایک سمجھیں. پہلا، آپ کے لیے دو زا کو ملغا کرنا بھی جائز ہے. تو جب دونوں زا کو اگر ملغا مان لیں گے تو یہ دونوں من اور ما کیا ہوں گے؟ مفعول. اور ایک ساتھ ترکیب بھی دے سکتے ہیں. یہ الگ الگ باتیں. زا کو من اور ما کے ساتھ ترکیب بھی دے سکتے ہیں، ماذا منزا. اور ایو شعین اور ایو شخص ان کے معنی بھی لے سکتے ہیں. جب ترکیب دیں گے تو منزا کس معنی میں ہو جائے گا؟ ایو شخصین، اور ماذا ایو شعین. تو دو باتیں ہو گئی. زا ملغا، من اور ما مبتدا وہ مفعول ہے نہیں، یا منظر ماذا ایو شعین اور ایو شخص کن کے معنی میں ہے نہیں، ایو شعین اور ایو شخص ان کے معنی میں. دونوں میں سے کوئی بھی مان لیجیے آپ، چاہے زا کو ملغا مان کے مانو ما کو مفعول مان لو، یا منزا کو اکٹھا ملا کے ایو شعین اور ایو شخص ان کے معنی میں مان لو، جواب ان کا منصوب ہی آئے گا. جواب میں کہوں منظر آئے گا تو آپ کہیں گے سعیدان، سعیدان. منظر آئے تھا سعیدان. ماذا صنعتا، تو نے کیا بنایا؟ تو جواب جو آئے گا یہ ایو شعین صنعتا، تو آپ وہ منصوب لائیں گے. لیکن اگر آپ پہلی والی صورت میں مانیں، کون سی تھی بولیے؟ من اور ما کیا ہے؟ مبتدا ہے، زا موصول. زا کو اگر موصول مانے اور من اور ما کو مبتدا مانے تو پھر جواب مرفوع آئے گا. جواب مرفوع آئے گا. تو ایک صورت دو صورتیں بنی اور دوسری کی دو صورتیں بنی. پہلی صورت بولیے زا موصولہ من اور ما مبتدا، تو جواب مرفوع آئے گا. دوسری صورت
اس کی دو بنتی ہیں، کیا؟ زا کو ملغا مانیے، من اور ما کو مفعول مانیے جی، یا منزا مازا کو ایک ساتھ مازا ایو شعین اور منزا ایو شخص کے معنی میں مانیے، شخص کل کا کل مفعول بنائیے اس کو، مازا پورا مفعول ہے، منزا پورا مفعول ہے، خالی من اور ما نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی بھائی یہ دیکھیے، ادھر دیکھیے، میں ادھر دکھاؤں تو کیا ہے، آسان سی بات ہے، یا تو آپ دیکھیے ایسے ما زا من زا، منزا یا تو آپ زا موصولہ ٹھیک ہے، اور ما اور من مبتدا، بھائی من اور ما مبتدا، ٹھیک ہے، زا کو موصولہ، من اور ما من مبتدا، جواب مرفوع، جواب مرفوع آئے گا، جواب مرفوع آئے گا، جواب مرفوع، یا یہ مانیے آپ، یا یہ مانیے زا ملغا، زا ملغا، مولا منوما مفعول، منوما مفعول، مفعول منوما مفعول، جواب منصوب، منصوب جواب منصوب آئے گا، ٹھیک ہے، یا آپ ایسا مانیے منزا، منزا یعنی ایو شخص، ایو پورا ایک ساتھ لیجئے، ایو شخص، شخص اور ماذا أي شيء ایو شیء، ایک ساتھ، یہاں پہ تو ذات کو ملغا مان لیا، من اور ما کو مفعول مانا ہے، یہاں پر من اور منزا ماذا دونوں کو ایک ساتھ، دونوں کو ایک ساتھ، منزا ایو شخص، ماذا ایو شیء، ماذا ایو شیء، ٹھیک ہے، پورے کا پورا مفعول، پورے کا پورا مفعول، مفعول پورے مفعول ہیں، ٹھیک ہے، پورے کے پورے منزا اور مازا دونوں پورے ملا کے مفعول ہیں، دونوں کا جواب کیا آئے گا؟ جواب منصوب، انہوں نے کیا کہا؟ منصوب تقدیرین، دونوں فرض پہ، یعنی یا اس کا مطلب دونوں فرض یہ اور یہ نہیں ہے، دونوں فرض پہ، یعنی یا تو آپ ذا کو ملغا مان کے منو، خالی منو اور ما کو مفعول مان لو، خالی من اور ما کو مفعول مان لو، یا منزا مازا دونوں کو ملا کے مفعول مانو کہ یہاں پر منزا مفعول ہے، منزا رائتا، منزا رائتا میں منزا ملا کے مفعول ہے، مازا صنعتا میں مازا مفعول ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ ذات کو ملغا مانے، منزا رائتا میں من مفعول ہے، خالی من، ذات کے ساتھ نہیں، خالی من جی، اور مازا صنعتا میں خالی ما مفعول ہے، ذا ملغا ہے، دونوں مان لیجیے، چاہے تو ذات کو ملغا مان کے من اور ما کو مفعول مان لو، یا ذات کو ملغا مت مانو، ملا کے اس کو مفعول مانو، دونوں صورتیں جائز ہیں آپ کے لیے، لہذا جواب دونوں کا بہرحال چاہے ایسا مان لو چاہے ایسا، جواب منصوب بھی آتا ہے، من سرائے کا سعیدن جی، ماذا صنعتا شاعن، چائے بنائے منصوب آئے گا، جواب منصوب آئے گا، اس کا جواب مرفوع آئے گا، کیونکہ جب یہ دونوں مبتدا ہو گئے جی، مٹا دوں جی مٹا دوں، تو انہوں نے کہا الگ تقدیر ہے دونوں فرض پہ، دونوں فرض یہ نہیں ہے، دونوں فرض یہ دونوں کہ ذات کو یا تو خالی مار مانا کو مفعول مانو، یا منزا مازا کو ملا کے مفعول مانو، دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں آپ، لیکن جواب منصوب آئے گا، جواب منصوب آئے منصوب ہے گا، تو جب یہ دونوں کو مل کر آپ مفعول مانیں گے منزا اور مازا کو، تو منزا پھر کس معنی میں ہوگا؟ ایو شخصین، اور مازا ایو شیء کے معنی میں ہوگا، اور مفعول پورا مفعول ہوگا، یہ منزا ملا کے اور مازا ملا کے،
والجواب والا تبدیل دونوں فرض پر، یعنی چاہے آپ خالی ما اور من کو مفعول مان لیں یا ماذا کو ملا کے مفعول مانے اور منزا کو ملا کے مفعول مانے، جواب دونوں فرض پہ نصبی آئے گا۔ وقس علیہ، اسی پہ آپ قیاس کریے ماذا ارزا کو بھی اور منزا قامہ کو بھی، اللہ منزا قامہ کو بھی اور ماذا ارزا، ماذا ارزا نہیں وقع کیا، تو یہاں پر ماذا کو ملغا بھی مان سکتے ہیں آپ، خالی ما کو مفعول مانیے اور یہاں من کو اور ملا کے بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ جواب یہاں پر مرفوع آئے گا، یہاں دونوں صورتوں میں اس کا جواب مرفوع آئے گا، جی ٹھیک ہے؟ کیوں بتائیے کیوں؟ اس کا جواب منصوب کیوں اور اس کا مرفوع کیوں؟ کیونکہ وہاں صنعتا آلریڈی فعل و فاعل ہے، رائتا فعل و فاعل ہے، تو اسے تو مفعول چاہیے نا، ہے نہیں؟ جی لیکن ارزا کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں تو آپ کے ماذا ارزا وقع، تو آپ کہیے مثلاً زلزلۃ، زلزلہ واقع ہوا، ہے نہیں؟ منزا قامہ کون کھڑا ہوا؟ قامہ کو فاعل ہے نا، فعل ہے نا، زید سمجھ میں آیا؟ اس کا سیم ہے، جی ماذا ارزا منزا قامہ ماذا صنعتا منزا رایتا کے سیم ہے، کیا آپ خالی ذا کو ملغا مان کے من اور ما کو مبتدا مان لیجئے، نہیں اسے ما اور من کو مفعول مان لیجئے، یا مثال کے طور پر ماذا منزا کو ملا کے مان لیجئے، سیم ہے، فرق یہ ہے کہ اس کا جواب منصوب آتا ہے، اس کا مرفوع، کیونکہ مرفوع وہ صنعتا رایتا، جی وہاں مفعول کیا جی گیا، مفعول آئے گا اس کے لیے، لیکن یہ ارزا خالی فعل ہے، قامہ خالی فعل ہے، انہیں فاعل آئے گا ان کا جواب، جی یعنی چاہے ذا کو آپ موصولہ مانیں، چاہے ملغا اور مرکب مانیں ذا کو، دونوں صورتوں میں، اس لیے کہ سوال جو ہے جملہ سوال اسمیہ ہے دونوں فرض پر۔ چلیے وہ مینا یہ ہو گیا، کیا ہو گیا یہ ختم ہو گیا۔ چلیے اب کیونکہ منٹ کم ہی بچ رہے ہیں، نئی بات شروع ہوگی ہے، مبنیات میں سے ایک اور مبنی مرکب ہوگا شروع، اس لیے انشاءاللہ اس کو تمام کرتے کل پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہ